حامدا ومصليا وتسليما على خاتم النبيين أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن علي راض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة قابل قدر حاضرین اور سامعین خواتین و حضرات، آج رجب المرجب کا دوسرا جمعہ اور چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. گزشتہ تاریخ یعنی جمعرات کے دن 13ویں تاریخ کی اس مہینے مقدسہ کی 13ویں رجب کو مولا علی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اس لیے آج ہمارا عنوان گفتگو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی فضیلت، آپ کے مناقب سے متعلق ہے. اللہ کریم صحیح بیان اور صحیح سننے سمجھنے اور اسے اپنے دل کی تختی پر لکھ لینے اور نقش کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے. امام ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں کہ اخبار متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو جوف کعبہ میں جنم دیا ہے. یعنی کعبہ کے اندر، کعبہ کے صحن میں نہیں، جوف کعبہ میں یعنی کعبہ کے اندر جنم دیا ہے. اسی طرح حافظ شمس الدین محمد ابن احمد الذہبی نے بھی امام حاکم کی اس عبارت کو برقرار رکھا ہے. شیخ مومن ابن حسن الشبلنجی لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ البیت الحرام کے اندر پیدا ہوئے. اور ابن صباغ نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کوئی شخص، کوئی مولود کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. حضرت عبد الرحمن صفوری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المجالس میں
لکھتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ابو الحسن مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ میں دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شکم مادر سے اپنی والدہ کے پیٹ سے جوف کعبہ میں کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے، لہذا یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں مقرر فرمائی تھی۔ اور قصہ یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو شدت سے درد ذہن شروع ہوا۔ بچے کی ولادت کا جو درد ہوتا ہے وہ شدت سے، سختی سے جب آپ کی والدہ کو شروع ہوا تو جناب ابی طالب نے اپنی زوجہ اور رفیق حیات حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو کعبہ مشرفہ کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ایک ہی درد میں، پھر ٹائم نہیں لگا، آپ کو پتہ نہیں چلا، ایک ہی درد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تولد ہو گئے، پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش جمعۃ المبارک کے دن ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، پیدائش جمعۃ المبارک کے دن ہوئی، اور مہینہ رجب کا تھا، تاریخ 13ویں تھی، اور عام الفیل سے 30ویں سال واقع ہوئی۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کو 3 برس ہو چکے، آپ پیدا ہوئے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا؟ انت منی، علی آپ مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْكَ، اور میں تم سے ہوں۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے کہ علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم نسب اور علم کے اعتبار سے مجھ سے متصل ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور روایت بھی بیان فرماتے ہیں، قال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ، کہ آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی تھے۔ آپ سے راضی ہونے کی حالت میں آپ نے اس دنیا سے سفر رحلت فرمائی، یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میانہ قد، یعنی درمیانہ قد تھے، نہ بالکل چھوٹے قد کے تھے اور نہ بالکل لمبے قد کے تھے، درمیانہ متوسط قد کے مالک، سبحان اللہ۔ آپ کی آنکھیں مبارک بڑی اور خوب سیاہ تھی، کھالی آنکھیں تھی، آپ دیکھنے والوں کو بڑا مسرور کرتے تھے، چہرہ مبارک بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا، بڑا مبارک تھا، بڑا خوبصورت تھا، کیا حسین تھا، گویا 14ویں رات کا چاند تھا۔ آپ
کی ریش میں بال کثرت سے تھے، گھنی داڑھی تھی آپ کی، اور سر میں بال کم تھے۔ آپ کی گردن مبارک گویا سراحی سلیم تھی، اس طرح سراحی لمبی ہوتی ہے نا، اس طرح آپ کی گردن مبارک بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بھائی حضرت امام جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور آپ کے دو چچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ خدا سب سے راضی رہے، خدا سب کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 8 برس یا 10 برس کے تھے کہ آپ نے اسلام قبول فرمایا، مشرف با اسلام ہوئے، اور بعض کتب میں 7 برس کی عمر میں آپ کے اسلام لانے کا ذکر خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ قریش قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے، اور ابو طالب کثیر العیال آدمی تھے، جناب ابی طالب کثیر العیال تھے، آپ کے گھر میں بہت افراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا کہ اٹھیے، ساتھ چلیے جناب ابی طالب کے پاس، کہ ان کے عیال سے کسی قدر سبکدوشی کر کے ان کی مصیبت، ان کی پریشانی کو ختم کر دے، آسان کر دے۔ لہذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے چچا ابی طالب سے فرمایا کہ میرے چچا زاد بھائی علی کو میرے سپرد کر دو، میرے حوالے کر دو، اس کے کپڑے، اس کا نام نفقہ، اس کا جتنا خرچ بھی ہے یہ میرے ذمہ ہوگا، میرے ساتھ کھائے گا، پیے گا، میرا ساتھ دے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ اچھا دور تھا، اس کو انہوں نے بات قبول کر لی۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام جعفر صادق جو آپ سے 10 سال بڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ لے لیا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمہ لے لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لیا۔ مروری زمانے کے ساتھ، زمانہ قحط کا تھا، تنگی کا زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار اسلام اور بعثت نبوت سے پہلے آپ کی پرورش فرماتے رہے، آپ کو کھلاتے پلاتے رہے اور آپ کی تربیت فرماتے رہے۔ سبحان اللہ، اے علی تیری شان کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری تربیت کو سلام، کہ تیری تربیت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، آپ کے چشمان مبارک کی نظر رحمت تلے آپ کی تربیت ہوئی۔ علی آپ کسی سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ آپ کے مربی، آپ کے تربیت کنندہ اس جہان کے سردار ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سے اس امت میں سے کسی نے رب کی عبادت کی ہو، اس سے 5 سال قبل میں رب کی عبادت کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، عمر ابن حزم کعبہ میں اپنی ماں سے اتفاقاً پیدا ہو پڑے تھے، نہ قصداً،
ان کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مگر یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم شان کے مالک ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ہاشمیہ ہیں، پہلی ہاشمیہ ہیں جن کے ہاشمی بیٹا پیدا ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انوکھی فضیلت ہے کہ آپ وہ واحد نو مولود بچہ ہیں، وہ واحد نیا پیدا ہونے والے بچے ہیں کہ آپ دو ہاشمیوں سے پیدا ہوئے ہیں، باپ بھی ہاشمی اور والدہ بھی ہاشمی۔ اس سے پہلے دو ہاشمیوں سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ آپ کی انوکھی فضیلت ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ نے اسلام قبول فرمایا اور انہوں نے ہجرت بھی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ان کی وفات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے تھے آپ کی تدفین کے دوران۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ مسلمان تھی، فاطمہ بنت اسد۔ آپ کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں اتارا۔ آپ کے قبر انور میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے، آپ اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شنبے کو یعنی سوموار کے دن آپ مبعوث ہوئے۔ اس طرح کے حدیث مبارک میں، صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن نبوت کا اعلان فرمایا، اپنے آپ کو جب ظاہر فرمایا کہ میں نبی ہوں، وہ دن سوموار کا تھا۔ اور جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے، وہ اس نبوت اعلان کا دوسرا دن منگل کا دن تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے، آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے ساتھ بھی بیٹا کرتے تھے۔ والد ابو طالب کہا کرتے تھے بیٹا اپنے چچا کے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرو، کیونکہ وہ سوائے بھلائی کے اور حکم نہیں کرتے۔ وہ بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے وقار کے مالک ہیں، اخلاق کے مالک ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹا اٹھا کرو، ان کی معیت اختیار کیا کرو، لیکن بیٹا سن، میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، اپنا نصیب ہے، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ برا بلا کہتے ہیں، کچھ لوگ حد سے بہت زیادہ نکل جاتے ہیں، دونوں خسارے میں ہیں۔ ہم جناب ابی طالب کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ جانے اور جناب ابی طالب جانے۔ بے شک ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مجھ پر اور علی ابن ابی طالب پر درود بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں نماز پڑھتے تھے اور کوئی ہمارے ساتھ نہ تھا، کوئی اور ہمارے ساتھ نہ تھا۔ محمد ابن عفیف بیان فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں مکہ میں تھا۔ اتنے میں ایک جوان آیا
اور کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا نبوت کے اعلان سے پہلے۔ اس کے بعد ایک لڑکا آیا جوان، وہ لڑکا اس کے داہنے طرف آ کھڑا ہوا، پھر ایک عورت ان دونوں کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تم اس جوان کو پہچانتے ہو؟ عفیف بیان کرتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے ہیں جو آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے دائیں طرف جو بچہ کھڑا ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے، اور ان کے پیچھے جو عورت کھڑی ہے یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، دو نمازیں تھی، فجر اور عشاء کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی انوکھی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان پر میرا گزر ہوا، کسی آسمان پر میرا گزر ہوا، مگر وہاں رہنے والے سارے علی ابن ابی طالب کے مشتاق تھے، طلبگار تھے۔ آسمان پر جب میرا گزر ہوا تو وہاں رہنے والے سارے کے سارے علی ابن ابی طالب کے مشتاق تھے، آپ کے شوق دیدار کے طلبگار تھے۔ ابو ذر سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں ایک فرشتہ پر سے گزرا، وہ فرشتہ نور کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں تھا، اور ساری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اتنا عظیم فرشتہ تھا۔ اور اس فرشتے کے سامنے ایک تخت رکھا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل، جبریل ساتھ تھے نا، یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسرائیل علیہ السلام ہے، آگے بڑھ کر انہیں سلام کیجئے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا احمد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں احمد تھا۔